بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین کرام، ماہ محرم شروع ہو گیا. ہر سال جس طرح سے ہم سرکار سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے، عزاداری کرتے تھے، اس سال اس طرح سے ان رسوم اور ان رسم و رواج کے ساتھ شاید ممکن نہیں ہو رہا ہے. خیر، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ فضا خالی تھی. جس طرح سے اس کے اوپر اس کی فیلڈ بھرنی چاہیے تھی، پر ہونی چاہیے تھی، وہ ابھی تک یہ جگہ خالی تھی. خیر، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی مختصر سے مختصر عزاداری اور سرکار سید الشہداء کی خدمت میں خراج عقیدت اور ہماری عزاداریوں کو، ہمارے آنسوؤں کو، ہمارے الفاظ، ہمارے جملات جو سرکار سید الشہداء، ان کے اصحاب و انصار کے سلسلے میں ہماری زبان سے جاری ہوں، ہمارے ہر عمل جو عزاداری سے متعلق ہوں، انہیں بنحو احسن قبول فرمائے. عزیزوں، یہ ایک نئی سیریز ہے اور اس سیریز میں انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ کیا جائے. ہم سلام میں جب بھی سرکار سید الشہداء کو سلام کرتے ہیں تو خود امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ان کی اولاد کے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں والا اصحاب الحسین، آپ کے اصحاب کے اوپر بھی ہمارا سلام ہو. لیکن کیا واقعاً ہم اصحاب ابا عبداللہ الحسین کو پہچانتے ہیں؟ اصحاب امام حسین اسلام کو پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے ہیں. یعنی معذرت کے ساتھ واقعاً میں خود نہیں پہچانتا ہوں. ہم نے 2-4 اصحاب کا نام مصائب میں سن لیا ہے، لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن کم سے کم ان 10 دنوں میں 10 شہید کے کم سے کم بایوگرافی کی حد تک، ان کے بایو ڈاٹا کی حد تک، ان کے سلسلے میں کچھ اطلاعات حاصل کر سکیں. ہم اس بات کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم، یا لیتنا کننا معک، اس طرح کے جملات کہتا ہے. کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو کیا کرتے ہم؟ سرکار سید الشہداء کے اصحاب کے ساتھ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی تلوار چلاتے، جنگ کرتے، یا کچھ اور؟ واقعا ہمارے اندر وہ معرفت ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے اس میں سوالات ہیں، بہت ساری جگہیں خالی ہیں جنہیں ہمیں بھرنا ہے. البتہ کم سے کم ان اصحاب کی معرفت ہم اگر حاصل کر لیں تو شاید ایک آشنائی کی حد تک، کیونکہ جو 2-4 اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے مصائب میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا تذکرہ ہوتا بھی نہیں. ہم نے یعنی خود میں بہت سارے لوگوں کے نام کو بھی میں نہیں جانتا. اب جب کتاب اٹھائی پڑھنے کے لیے تو معلوم ہوا کہ اچھا یہ بھی اصحاب میں سے، یہ بھی اصحاب میں سے، یہ بھی. ورنہ زیادہ سے زیادہ ہم نے فریم کرا کے لگا دیا کہ یہ 72 شہداء ہیں کربلا کے، جبکہ نہضت حسینی میں، انقلاب حسینی میں کم سے کم اگر اختلافات تاریخی کو کنارے کر دیا جائے تو 145 سے لے کے 147 تک 120 کی تو قطعی تعداد ملتی ہے. اس کے بعد سے کچھ اختلافی شخصیات ہیں. تو 145-47 افراد ایسے ہیں جو نہضت حسینی میں جو شہید ہوئے ہیں، اس انقلاب حسینی میں، کربلا کے مقدمے مطلع سے لے کر کے مقطع تک، یعنی مدینے سے لے کے مدینے تک کے بیچ میں. تو یہ سب کے سب سرکار سید الشہداء کے اصحاب اور انصار تھے. آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے ان کا نام ہے عمر ابن قرظہ انصاری. قرظہ زو سے ہے، قاف رے زو گول ہے، چھوٹی والی ہے. قرظہ انصاری خزرجی. آپ اصالتاً مدینے کے رہنے والے تھے، کوفے میں رہتے تھے. قبیلے خزرج سے آپ کا تعلق تھا. 6 محرم سن 61 ہجری کو آپ کربلا میں وارد ہوئے اور سرکار سید الشہداء کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک آپ ان کے ساتھ رہے. آپ کے بابا جناب قرظہ اصحاب رسول اللہ میں سے تھے. بہت ساری روایات ان سے نقل ہوئی ہیں، اور رسول اللہ کے بعد آپ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں آپ کا شمار ہوتا تھا. خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے جنگ احد میں اور دوسرے غزوات میں شرکت فرمائی.
عمر کی خلافت کے زمانے میں آپ کوفے آئے اور فقہ کی تعلیم میں مشغول ہو گئے، پڑھنے اور پڑھانے میں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، جنگ جمل میں شریک رہے۔ جنگ صفین میں آپ انصار کے پرچمدار تھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہ میں۔ یہ باتیں جناب قرضہ کے سلسلے میں بیان کر رہا ہوں۔ 24 ہجری میں آپ ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ آپ نے رے کو فتح کیا۔ اس کے بعد جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا، امیر المومنین نے آپ کو فارس کا، جو بھی موجودہ ایران ہے، فارس کے علاقے کا آپ کو گورنر، حاکم بنا کر کے بھیجا آپ نے، اور سن 51 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ جناب قرضہ تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عمر تھا اور دوسرے بیٹے کا نام علی تھا۔ میں ابتدا میں اس بات کو کہہ دوں، دیکھیے انسان، یہاں پہ والدین کے لیے گفتگو بہت زیادہ، میں تحلیل نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا مقصد اس وقت اصحاب کی معرفی ہے، ان کو پہچانوانا ہے۔ اگر تحلیل کریں گے تو شاید گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو جائے۔ تحلیلیں اور ان سے کیا درس ہے، کیا نکات ہے، یہ آپ خود سے غور کیجئے، فکر کیجئے، سمجھ میں آئیں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ یہ باپ ہے قرضہ جو اصحاب رسول اللہ میں سے تھا، اصحاب امیر المومنین میں سے تھا۔ اس کے 2 بیٹے، ایک عمر اور ایک علی۔ عمر کے سلسلے میں گفتگو کریں گے ہم، البتہ علی کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ لیکن یہی کہہ دوں کہ اگر انسان صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے تو علیہ السلام بنتا ہے، رحمت اللہ علیہ بنتا ہے، رضوان اللہ علیہ کا مصداق بنتا ہے۔ لیکن اگر راستہ غلط ہے، اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوا ہے، اس نے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا ہے، اور ہدایت کی دعوت کے بعد بھی اگر ہدایت قبول نہیں کر رہا ہے، تو لعنت اللہ علیہ کا مصداق بنتا ہے۔ ایک باپ جو رضوان اللہ علیہ باپ تھا، جو اصحاب پیغمبر میں تھا، رضی اللہ کا مصداق تھا، رضی اللہ عنہ کا مصداق تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ان 2 بیٹوں میں سے ایک علیہ السلام کا مصداق قرار پایا، دوسرا لعنت اللہ علیہ کا۔ عمر ابن قرضہ انصاری، یہ امام حسین علیہ السلام کے ایکٹیو اصحاب میں سے تھے، بہت زیادہ فعال اصحاب میں سے تھے، ساتھیوں میں سے تھے۔ سعید ابن عبداللہ کے ساتھ مل کر کے ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ سرکار سید الشہداء کی حفاظت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے عاشور کے دن کئی بار حملہ ہوا ہے، تیروں کے مہ برسنا شروع ہو گئے اچانک سے، کبھی نیزہ آ رہا ہے، کبھی برچھی آ رہی۔ یہ اصحاب حسینی تھے، من جملہ جناب عمر ابن قرضہ انصاری، جو اپنے آپ کو سینہ سپر کرتے تھے سرکار سید الشہداء کے سامنے۔ لہذا سعید کے ساتھ مل کر کے بارہا برابر کئی ساری تیریں انہوں نے اپنی پیشانی پر، اپنے سینے پر روکی ہیں۔ شدید زخمی ہوئے، مجروح ہوئے، لیکن ان جراحت کے بعد، ان زخموں کے بعد بھی نہ آپ کا حوصلہ کم ہوا، نہ آپ کی ہمت کم ہوئی، نہ آپ کے عزم میں ذرہ برابر کوئی اس میں تزلزل پیدا ہوا۔ سرکار سید الشہداء سے اجازت طلب کیا ہے، اجازت کی مولا اذن جہاد دیجیے، ہم بھی جاتے ہیں میدان جنگ میں۔ جب مولا نے اجازت دیا ہے، اجازت مل گئی ہے، کربلا کے میدان میں، میدان جنگ میں آئے ہیں تو صرف یوں ہی نہیں کہ تلوار اٹھایا اور جنگ کرنا شروع کر دیا، نہیں، آئے ہیں جب میدان جنگ میں تلوار نکالی ہے تو رجز پڑھنا شروع کیا۔ رجز عربی میں ہے، میں اس کا مفہوم اور معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سپاہ انصار کو یہ یقین ہے کہ اہل حرم کا میں دفاع کروں گا، اس بات کا یقین ہے سپاہ انصار کو۔ کیوں دفاع کروں؟ اچھا، پھر اس کے بعد سے اپنی خصوصیت بیان کریں، کہہ رہے ہیں میری شمشیر کی ضربت ایک سربلند اور ٹیکنیکل جوان کی ضربت ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہماری شمشیر کی زد میں آیا، پھر اس کے سر و تن میں جدائی ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر جو بھی ہماری شمشیر کی زد میں آیا، اس کی گردن اس کے سر سے، اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سے ایک تاریخی جملہ بیان فرمایا ہے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری جان، میرا مال، سب کچھ حسین پر فدا ہے۔ کیوں یہ جملہ کہا؟ ظاہری اعتبار سے تو فدا تھا ہی، لیکن اس چیز کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں کیا وجہ تھی کہ ایسا یہ جملہ انہوں نے کہا ہے۔ تو تاریخ تبری میں آپ دیکھیے، تبری نے اس بات کو لکھا ہے، جہاں پہ جناب عمر ابن قرضہ انصاری کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں 2 بات لکھا انہوں نے۔ ایک بات تو یہی تھی کہ سرکار سید الشہداء کے محافظ تھے،
تیر اور نیزے انہوں نے جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، جو ان کی طرف تیر آ رہے تھے، وہ اپنے سینوں پر روکا، اپنے پیشانی پر روکا، زخمی ہوئے یہ حضرات. اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ جو جملہ کہا تھا انہوں نے کہ میری جان میرا مال سب کچھ حسین پر قربان ہے، اس جملے کی وجہ یہ تھی کہ 8 محرم کو جب ساتھ سے معلوم ہے آپ کو پانی بند ہو گیا تھا، ظاہری اعتبار سے اجازت نہیں تھی کسی کو کہ شریع فرات پر جا کر کے وہاں سے پانی لے کر کے آئے. حالات خیام میں دیگرگون تھے، متغیر ہو رہے تھے. جب سرکار سید الشہداء نے یہ حالت دیکھی تو 8 محرم کو آپ نے عمرو ابن قرظہ انصاری سے خطاب کر کے فرمایا، عمرو ابن قرظہ انصاری سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ جا کر کے عمرو عاص سے وقت لو، مجھے اس سے گفتگو کرنی ہے، جسے آج کی زبان میں کہا جائے ہماری میٹنگ فکس کرو ان سے، ہمیں ان سے بات کرنی ہے. عمرو ابن قرظہ انصاری جاتے ہیں، جا کر کے گفتگو کا وقت طے کرتے ہیں، آنے کے بعد سے امام کو خبر دیتے ہیں. یہ میٹنگ رات میں ہوئی، یہ گفتگو کا سیشن رات میں شروع ہوا ہے. رات میں جب سرکار سید الشہداء گئے ہیں گفتگو کے لیے تو اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر کے گئے. اس طرف سے جب عمرو عاص آیا ہے، عمر ابن سعد آیا ہے، تو عمر ابن سعد جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لے کر کے آیا. یہ جگہ جو میٹنگ کی تھی، گفتگو کی جگہ تھی، نہ خیام حسینی تھا، نہ دشمنوں کی لشکر کا علاقہ تھا، بلکہ بیچوں بیچ کی میدان جنگ کی بیچوں بیچ کی جگہ تھی، جو نہ اس طرف تھی نہ اس طرف تھی. سرکار سید الشہداء نے اپنے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کو واپس لوٹا دیا، کہا اب تم لوگ یہاں سے جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں. صرف جناب حضرت ابوالفضل عباس علمبردار ساتھ میں تھے، جناب علی اکبر ساتھ میں تھے. اس طرف سے عمر سعد کے ساتھ اس کا بیٹا موجود تھا، غالباً اس کا نام حفص تھا، اور اس کا ایک غلام موجود تھا. 2 آدمی ادھر 2 آدمی ادھر. اب سرکار راوی کا کہنا یہ ہے کہ جب ان لوگوں کی گفتگو شروع ہوئی، میں دور تھا، ایک جگہ چھپ گیا تھا کہ دیکھوں آخر کس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن گفتگو کا ٹون اور گفتگو کا ساؤنڈ اتنا کم تھا کہ میں بہت زیادہ دور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ سنائی نہیں دیا. اب روایات یا جناب علی اکبر جناب عباس علمبردار کے ذریعے یہ نقل ہوئی ہے، یا ان کے عمر ابن عاص یا عمر عاص کے ذریعے سے، تو یا ان دونوں کے ذریعے سے آئی تھی. خیر، یہ ہماری گفتگو کا مدعا نہیں، اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنی. اب سرکار سید الشہداء نے کہا کیا عمر سعد سے؟ سرکار سید الشہداء نے عمر سعد سے پہلا جملہ یہی کہا تھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تم میرے ساتھ جنگ کیوں کر رہے ہو؟ جنگ کی وجہ کیا ہے؟ بھائی مجھے راستہ دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں کسی دوسری جگہ. ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تمہاری عاقبت خراب ہوگی. تم ایسا کرو کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اب جب یہ ایک دیکھیے، یہ سرکار سید الشہداء کا کردار ہے، اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہماری طرف آؤ گے تو سعادت تمہارے پاس ہے، جنت تمہیں ملے گی، بہشت تمہاری ہوگی، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، عاقبت تمہاری سدھر جائے گی. لیکن عمر عاص خدا لعنت کرے اس کے عمر ابن سعد خدا اس کے اوپر لعنت کرے، یہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں آپ کی طرف آ تو جاتا، لیکن مجھے اپنے گھر کی فکر ہے کہ میں اگر آپ کی طرف آ جاؤں گا تو ہمارا گھر لوگ جلا دیں گے، نابود کر دیں گے، برباد کر دیں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اس سے اچھا گھر تم کو بنا کے میں دوں گا، اس بات کی ضمانت میں لیتا ہوں. پھر کہتا ہے فرزند رسول وہ اگر میں آپ کی طرف آ جاؤں تو میرا مال اور دولت جو میرے پاس مال دنیا ہے سب لوگ تاراج کر دیں گے، لوٹ لیں گے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس کے بدلے میں تم کو اس سے زیادہ مال و دولت دوں گا، اپنے مال میں سے دوں گا جو حجاز میں میرے ملکیت ہے اس میں سے. پھر یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول نہیں ہوا، اس میں ہمارے بیوی ہیں، بچے ہیں، میں ان کی طرف سے خائف ہوں، ان سے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں اگر آپ کی طرف آ جاؤں تو لوگ ہمارے بیوی بچوں کو مار ڈالیں، جان سے اسیر کر دیں، ان کے اوپر کوئی بہانے پہ بہانے. سرکار سید الشہداء نے آخری جملہ کہا ذبحک اللہ علی فراشک، خدا تجھے تیرے بستر کے اوپر موت دے، تو اپنے بستر کے اوپر مرے گا، اور تجھے اراخ کے گندم میں سے اس سے زیادہ نصیب نہیں ہوگا جتنی کی تجھے ضرورت ہے، یعنی ایک دانہ بھی تجھے ایکسٹرا ملنے والا نہیں ہے. گویا امام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تو رے کے گندم کی ہوس میں ہے،
تو چاہتا ہے کہ تجھے رے کا گندم کھانے کو نصیب ہو, تجھے اراق کا گندم بھی نہیں ملنے کا ہے کھانے کے لیے. تو اس ملعون نے تمسخر میں مذاق اڑاتے ہوئے امام کا ایک جملہ کہا تھا, جسے ہم اپنے محاورے والی زبان میں کہتے ہیں کہ ارے صاحب ہم غریب آدمی ہیں, ہمارا کہاں گیہوں سے لینا لادنا ہے, ہم تو جو سے کام چلا لیں گے. ایگزیکٹ یہی جملہ اس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو جو بہت ہے, گندم کی فکر ہمیں نہیں ہے. یہ ہے وجہ. اب دیکھیے وہ جملہ جو عمرو ابن قرظہ انصاری نے کہا تھا کہ میری جان میرا مال فدا ہے حسین کے اوپر, یہ جب میدان جنگ میں آئے تھے اور رجس پڑھ رہے تھے تو عمر سعد کو سنا کر کے اس جملے کو انہوں نے کہا تھا کہ تو اپنی مال اور اپنی دولت اور اپنی آل اولاد سب حسین سے بچا سکتا ہے, لیکن میں عمر ابن قرظہ انصاری اپنی ساری دولت لٹا دوں گا حسین کے اوپر, اپنی جان قربان کر دوں گا حسین ابن علی کے اوپر. یہ بہادر شخص, یہ شجاع شخص امام سے اجازت لے کے جنگ کے میدان میں گیا تھا. جنگ کرتے کرتے مجروح ہوا ہے بے انتہا, آتا ہے سرکار سید الشہداء کی خدمت میں, آ کر کے ہاتھوں کو جوڑ دیتا ہے, عجب سوال کرتا ہے, کہتا ہے اوفیت یا ابن رسول اللہ, اے فرزند زہرا, اے فرزند رسول خدا, آیا میں نے وفا کیا, میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ اکبر. دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا جواب دیتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نعم انت امامی فی الجنہ, ہاں اے عمر ابن قرظہ انصاری تم نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے, تم نے میرے ساتھ وفا کی. انت امامی فی الجنہ, تم مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. پھر فرماتے ہیں فقرا رسول اللہ منی السلام, رسول خدا کو میرا سلام کہنا, وعالم ہو انی فی الاثر, اور بتا دینا رسول اللہ کو, ان کو اطلاع کر دینا کہ تمہارے بعد میں بھی آ رہا ہوں. یہ شخصیت ہے عمرو ابن قرظہ انصاری کی, یہ وہ ہے جس نے ہدایت کے راستے کا انتخاب کیا. آج سرکار سید الشہداء اس کے اوپر بھروسہ کر سرکار سید الشہداء سے پہلے بہشت میں جا رہا ہے, سرکار سید الشہداء اس کے ذریعے سلام کہلوا رہے ہیں. لیکن اسی باپ قرظہ کے ایک دوسری اولاد تھا, میں نے ابتدا میں کہا تھا علی, اس کے بارے میں دیکھ لیجئے کیا ہے. علی ابن قرظہ یہ عمر سعد کی لشکر میں تھا, ایک بھائی سرکار سید الشہداء کے ساتھ, دوسرا بھائی دشمن کے ساتھ. یہ عمر سعد کے لشکر میں تھا. جب عمرو ابن قرظہ انصاری شہید ہو گئے ہیں تو اس نے جب دیکھا کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا ہے تو یہ دشمن کے لشکر سے باہر نکل کے آیا, اور بے انتہا توہین آمیز, میں اس جملے کو دوہرا نہیں سکتا, اس میں بیان نہیں کر سکتا, بے انتہا توہین آمیز لہجے میں سرکار سید الشہداء سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو دھوکہ دے دیا, دھوکہ دیا ہے, تم نے اس کو قتل کروا دیا. سرکار سید الشہداء نے آواز دے کر کہا اس کو کہ نہیں, میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, میں نے اسے دھوکہ بالکل بھی نہیں دیا ہے, بلکہ وہ تو ہدایت یافتہ ہے, بلکہ اسے ہدایت دی ہے میں نے, اور وہ ہدایت یافتہ ہو گیا, وہ ہدایت حاصل کر لیا, اور تم جو وہ گمراہی میں دھستے چلے گئے, تم نے ہدایت حاصل نہیں کی. پھر وہ ملعون کہتا ہے کہ خدا مجھے موت دے اگر میں نے تم کو قتل نہیں کیا یا میں خود قتل نہ ہو جاؤں. جیسے ہی یہ کہتا اس کے بعد سے تلوار نکال کے چاہتا سرکار سید الشہداء کے اوپر حملہ کرے کہ فوراً وہاں پہ نافع بن ہلال آ جاتے ہیں, آنے کے بعد سے نیزے سے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, وہیں زمین کے اوپر گرتا ہے. چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر دوسرا وار کریں کہ علی ابن قرظہ انصاری کے دوسرے ساتھی دشمنوں کے, یہ آ جاتے ہیں, اس کو بچا کر کے لے جاتے. بے انتہا مجروح ہو گیا تھا, بعد میں اس کا علاج کروایا, ٹھیک ہو گیا, جنگ سے باہر نکل چکا تھا اس وقت. یہ ہے بدبختی ایک انسان کی. ایک انسان اپنے کردار سے ایسا بنتا ہے کہ ہمارے وقت کا امام یوسف زہرا فرزند زہرا بقیت اللہ الاعظم زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی عمرو ابن قرظہ الانصاری, لیکن دوسرا اپنے کردار سے اپنے اعمال سے ایسا بنتا ہے کہ تا قیام قیامت انسان, ملائکہ, تمام موجودات عالم اس کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین.